الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ 3 ذی الحجہ، آج سے ہم صحیح بخاری کا ایک نیا باب بھی ساتھ ساتھ شروع کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ پچھلا بھی ہم کنٹینیو رکھیں گے۔ اس باب سے آج ہم جس چیپٹر کا آغاز کریں وہ ہے دل کو نرم کرنے والی باتوں کا بیان۔ تو کچھ ہم ایسی حدیثیں پڑھیں گے جو کہ دل کو نرم کرنے والی ہیں، دنیا سے بے رغبتی دلانے والی ہیں۔ آئیے سنتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 6412۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، صحت اور فراغت۔ عباس عنبری نے بیان کیا ہے کہ ہم سے صفوان بن عیسیٰ نے بیان کیا کہ ان سے آگے اس کے مزید سارے راوی بیان کیے گئے ہیں کہ کس سے انہوں نے اس حدیث کو سنا، کہ بتایا گیا ہے کہ 2 ایسی نعمتیں ہیں کہ ہم لوگ ان کی قدر نہیں کرتے۔ دیکھیے کہ واقعی ایسا ہے، آج ہمارے پاس صحت ہے، ہم دوڑ کے نیکیوں کے کام کر سکتے ہیں، جتنا چاہیں نوافل پڑھ سکتے ہیں، حج و عمرہ کے لیے ہمارا جسم سلامت ہے، کئی ساری جسمانی باتیں ہیں، ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں، ہم اپنی باتوں میں جو ہے یعنی اپنے قیام سجدے رکوع کو لمبا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فراغت، دوسری جو چیز ہے وہ ہے فراغت، یعنی فری ٹائم ہونا، کیونکہ کہیں ایسے وقت آ جاتے ہیں کہ انسان پھر چاہے بھی تو عبادت کے لیے بمشکل وہ وقت نکالتا ہے۔ تو آج تو ہمارے پاس کتنا وقت ہے لیکن ہم کتنا فضولیات میں اس کو اڑاتے ہیں۔ تو بتایا گیا کہ ہم ان کی قدر نہیں کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6413۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، آخرت کی زندگی کے سوا اور کوئی زندگی نہیں، پس تو انصار و مہاجرین میں صلح کو باقی رکھ۔ یعنی یہ جو ہے نبی پاک نے دعا عطا فرمائی تھی، کس کو عطا فرمائی تھی؟ انصار و مہاجرین کے درمیان، کہ کیا فرمایا تھا کہ اللہم لا عیش الا عیشۃ الآخرہ، کہ اللہ آخرت کی زندگی کے سوا کوئی زندگی نہیں ہے، بس تو ان میں صلح باقی رکھ۔ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ انصار و مہاجرین میں کیا ہے کہ ایون جو انصار تھے ان میں بھی مختلف کی قبیلے تھے، اوس اور خزرج، جو ان کے آپس میں بھی اختلافات تھے، لیکن نبی پاک کے جانے کے بعد جو صدیوں کے روٹھے ہوئے تھے، ان کے جو صدیوں کے اختلافات تھے کہ وہ ایک دوسرے کی جان لینے کے جانی دشمن تھے، وہ آپس میں جو ہے ایک دوسرے پہ جان نشاور کرنے والے بن گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6414۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ، اس کے راوی کون ہیں؟ صحابی رسول سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا، ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ خندق کے موقع پر موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی خندق کھودتے جاتے تھے اور ہم مٹی کو اٹھاتے جاتے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے قریب سے گزرتے ہوئے فرماتے تھے، اے اللہ، زندگی تو بس آخرت ہی کی زندگی ہے، بس تو انصار و مہاجرین کی مغفرت کر۔ تو اب دیکھیے کہ یہ کس موقع پہ یہ دعا عطا فرمائی جو ہم نے پچھلی حدیث میں سنی کہ اللہم لا عیش الا عیشۃ الآخرہ، کہ اللہ آخرت کی زندگی کے سوا کوئی زندگی نہیں ہے، بس تو انصار مہاجرین کو بخش دے۔ تو یہ غزوہ خندق کا موقع تھا کہ جب پتہ ہے کہ مسلمانوں پہ ہر طرف سے کفار ٹوٹ پڑے تھے، بے سر و سامانی کا عالم بھی تھا، بھوک بھی تھی، اس کے باوجود وہ مقابلے کے لیے جو ہے سب نے ترکیبیں کرنا شروع کی، جس میں خندق کھودنا جو ہے طے پایا، اور مدینہ کے ارد گرد جہاں سے انہوں نے آنا تھا لشکروں نے، وہاں پہ خندقیں کھودی گئیں، بڑی بڑی خندقیں کھودی گئیں، بغیر کوئی فیسلٹیز، جیسے آج کل ماڈرن ٹولز ہوتے ہیں، اکوپمنٹس ہوتی ہیں، اس کے بغیر ہاتھوں سے کھود کے انہوں نے جو ہے خندقیں اتنی گہری گہری کھودیں۔ اور کیا بتایا جا رہا ہے کہ نبی پاک بھی ان کے ساتھ ہی کھودتے تھے اور مٹی بھی اٹھاتے تھے۔ آپ اب ذرا اندازہ کیجئے کہ ہمارے دین کی خاطر کہتے ہیں کہ ہم پہ ذرا سی آنچ بھی نہ آئے دین کی خاطر، تو ہم تو مطلب ہمارا ان سے کہاں مقابلہ ہو سکتا ہے۔ کہ بتایا گیا کہ خندق کے موقع پہ آپ خود بھی جو ہے مٹی کھودتے جاتے تھے اور اٹھاتے جاتے تھے، اور ساتھ ساتھ جب گزرتے انصار و مہاجرین کے پاس سے تو نبی پاک ان کو دعائیں بھی دیتے جاتے، کہ ساتھ ساتھ جو ہے دعائیں عطا فرماتے کہ اللہم لا عیش الا عیشۃ الآخرہ، اے اللہ، زندگی تو آخرت کی زندگی، انصار و مہاجرین کو بخش دے۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 6415۔ حضرت سہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جنت میں ایک کوڑے جتنی جگہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر ہے، اور اللہ کے راستے میں صبح کو یا شام کو تھوڑا سا چلنا بھی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ یعنی کیا فرمایا کہ ایک کوڑے جتنی جگہ، یعنی کوڑا کہتے ہیں نا کہ بالکل ایک جو ذرا سا، یعنی بالکل جسے آپ کہیں کہ بالکل ذرا سی جگہ ہے، کوڑے جتنی جگہ، جیسے کہتے ہیں نا کوئی کسی کو پھوٹی کوڑی نہیں دیں گے، اس طرح سے ہم اندازہ لگائیں کہ کوڑی یعنی کوڑے سے کتنی جگہ بنتی ہوگی، بالکل تھوڑی سی جگہ۔ تو کیا فرمایا جنت کی کوڑے جتنی جگہ بھی پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سب سے بہتر ہے، اور فرمایا کہ وہاں پہ تھوڑا سا جو چلنا ہے وہ تمام دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ اس کے آگے کچھ بیان دیا ہوا ہے، اس کا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں فرمایا بلا شبہ دنیا کی زندگی محض ایک کھیل کود کی طرح ہے اور زینت ہے، اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنے اور مال اولاد کو بڑھانے کی کوشش کا نام ہے۔ اس کی مثال اس بارش کی ہے جس کے سبزے نے کاشتکاروں کو بھا لیا، پھر جب اس کھیتی میں ابھار آتا ہے تو تم دیکھو گے کہ وہ پک کر زرد ہو چکا ہے، پھر وہ دانہ نکالنے کے لیے روند ڈالا جاتا ہے۔ یہی حال دنیا کا ہے، اور آخرت میں کافروں کے لیے سخت عذاب ہے، اور مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی تو محض ایک دھوکے کا سامان ہے۔ یہ قرآنی آیت بھی ہے جس میں دنیا کی زندگی کی حقیقت واضح کی جا رہی ہے۔ اسی حدیث سے ملتا جلتا ہے جس میں بتایا گیا کہ جنت میں جو ایک ذرا سی نعمتیں ہیں وہ دنیا اور تمام جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6416۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرا شانہ پکڑ کر فرمایا، دنیا میں اس طرح ہو جاؤ جیسے کوئی مسافر یا رستہ چلنے والا ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، شام ہو جائے تو صبح کے منتظر نہ رہو، صبح کے وقت شام کے منتظر نہ رہو، اپنی صحت کو مرض سے پہلے غنیمت جانو اور زندگی کو موت سے پہلے۔ یعنی کیا بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں کیسے رہو جیسے مسافر یا رستے چلنے والا۔ تو کیا ہم نے اپنی بڑی بڑی پراپرٹیز بنا لی ہیں، بڑی بڑی جاگیریں بنا لی ہیں، یا ہم ایک مسافر کی طرح رہتے ہیں؟ دیکھیے مسافر ہوتا ہے اس کا بالکل وہ منیمم سامان اپنے پاس رکھتا ہے، اسے پتہ ہے اس نے ٹریول کرنا اور پھر پہنچ جانا ہے اپنی منزل پہ، تو اس کو کیا ضرورت ہے اتنا سامان اپنے ساتھ رکھ کے آزمائشیں اٹھانے کی۔ تو ایسا ہی معاملہ ہمارا ہے، ہم جب اس دنیا میں آئے ہی مسافر ہیں تو ہمیں مسافر کی طرح ہی رہنا چاہیے۔ سب کچھ عارضی ہے تو عارضی طور پہ ہی اس کو یعنی دنیا سے بے رغبتی جتنی ہو سکے کرنا چاہیے۔ اور پھر کیا فرمایا، صبح ہو جائے تو شام کے منتظر نہ رہو، شام ہو جائے تو صبح کے منتظر نہ رہو۔ یعنی کوئی معلوم نہیں ہے کہ ابھی اگر ہمیں جیسے صبح نصیب ہوئی ہے ہمیں آج شام نصیب ہوگی نہیں ہوگی، ہم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے ہماری آنکھ کھلے تو ہم قبر میں ہوں۔ اور اسی کے ساتھ فرمایا صحت کو غنیمت جانو، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے ہمیں عمل جو ہے کرنے کی، آخرت کے عمل جلد از جلد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم اپنی تفسیر کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 197۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ الحج حج، اشہر مہینے، معلومات معلوم مقرر ہیں، فمن پس جس نے فردا لازم کر لیا، فیہن ان میں، الحج حج کو، فلا رفثا تو نہ بے پردہ ہو، ولا فسوقا نہ گالی دے، ولا جدالا جھگڑا، فی الحج حج میں، ولا اور جو تفعلوا تم کرو گے، من خیر نیکی، یعلمہ اسے جانتا ہے، اللہ، تزودوا تم زیادہ راہ لے لیا کرو، فإن پس بے شک، خیرہ بہتر ہے، زیادہ راہ، التقوی تقوی، واتقون اور مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب اے عقل رکھنے والو۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں،
جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں کوئی شہوانی فعل، کوئی بدعملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو۔ تو جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے جاؤ، سب سے بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے۔ پس اے ہوش مندو میری نافرمانی سے پرہیز کرو۔ اب حج کے بارے میں حج کے ہی احکام چل رہے تھے، جیسے کہ پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا کہ اس میں مختلف شریعت کے اللہ تعالیٰ نے احکام عطا فرمائے کہ جب کوئی نیت کر لے حج کی، احرام کی، تو اس نے کن کن چیزوں کی پابندی کرنی ہے، اپنا کب قربانی کرنی ہے، کب سر منڈوانا ہے، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس نے فدیہ دینا ہے، روزے دینے۔ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عطا فرما دیے ہیں صاف صاف واضح واضح بیان۔ اسی طرح سے کسی سے کوئی غلطی ہو جائے اس کا کفارے کے جو 10 روزے ہوتے ہیں اس کے بارے میں احکام تھے۔ ابھی جو ہے یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حج کے ایام تو سب کو معلوم ہے، تو جو بھی ان ایام میں نیت کر لے حج کی، تو اب اسے کن کن چیزوں سے بچنا ہے۔ دیکھیے حالت احرام میں جیسے ہم نے پڑھا تھا بہت ساری پابندیاں ہیں، تو کچھ یہاں بیان کی جا رہی ہیں۔ اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فعل، احرام کی حالت میں میاں بیوی کے درمیان نہ صرف تعلق زن و شو ممنوع ہے بلکہ ان کے درمیان کوئی ایسی گفتگو بھی نہ ہونی چاہیے جو رغبت شہوانی پر مبنی ہو، یعنی حالت احرام ہے۔ تو جیسے میں نے بتایا کہ حالت احرام ہر وقت نہیں رہتی ہے جب آپ سعودیہ میں رہتے ہو، بلکہ صرف آپ جب احرام میں ہوتے ہو، جیسے اب یہاں سے احرام باندھ کے جاتے ہو، عمرہ ادا کر کے احرام کھول دیتے ہیں، پھر حج کے لیے اب دوبارہ سے 8 یا 7 ذی الحجہ کو باندھتے ہیں اور پھر وہ بھی 10 کو کھل جاتا ہے۔ تو یہ جو حالت احرام ہے اس میں جہاں دیگر اور چیزوں کا جو ہے پابندی ہے، وہیں شہوانی فعل سے بھی پابندی ہے، یعنی میاں بیوی کے درمیان کسی بھی تعلق کی اجازت، نہ صرف تعلق بلکہ کوئی ایسی گفتگو بھی نہیں ہونی چاہیے جو کہ شہوت پہ مبنی ہو۔ اس کے علاوہ کیا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے؟ کوئی بدعملی نہ ہو۔ بدعملی یعنی تمام معصیت کے افعال بجائے خود ناجائز ہیں، اگرچہ بجائے خود ناجائز ہیں لیکن حالت احرام میں ان کا گناہ بہت سخت ہے۔ تو جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے کوئی بھی، تو وہ ویسے تو منع ہے، ویسے وہ گناہ ہے، لیکن حالت احرام میں وہ مزید بھی سخت ہے۔ تو حالت احرام میں تو ہر صورت میں بچنا چاہیے۔ پھر فرمایا کوئی لڑائی جھگڑے کی بات حتیٰ کہ خادم کو ڈانٹنا تک جائز نہیں، یعنی کہ حالت احرام میں آپ کسی بھی سختی سے ہر طرح کی، اب دیکھیے کہ وہاں پہ انسان کو اپنا دل نرم کرنا چاہیے۔ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں حالت احرام میں کہ آپ جیسے مینا میں جاتے ہیں، بہت رش ہوتا ہے، آپ کو مشکل سے جگہ ملتی ہے، اسی طرح سے آنا جانا جو ہے مختلف مقامات پہ، خاص طور پہ اب رمی جمرات کے لیے جاتے ہیں، عرفات میں ہم جاتے ہیں، بسوں سے آنا اترنا چڑھنا، رش بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہر موقع پہ آپ کو صبر رکھنا ہوتا ہے کہ کہیں کہیں ایسی بات نہ ہو جائے، کسی سے ایسی بحث نہ ہو جائے، کسی سے ہم کچھ ایسا کہہ نہ دیں کہ ہم جو ہے ہم یعنی کوئی جھگڑا کر لیں کسی سے حالت احرام میں، تو اس چیز سے سخت بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ تم اپنے لیے زاد راہ بھی ساتھ رکھو۔ جو تم نیک کام کرو گے اللہ اس کو جانتے ہیں، نہیں حالت احرام میں تم کوئی نیکی کرو، کسی کے ساتھ بھلائی کرو، احسان کرو، صبر کرو، جو کہ کرنا چاہیے حالت احرام میں، تو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ اس کو جانتا ہوگا، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، کوئی ذرا سی بھی نیکی کسی کے ساتھ کرے اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ پھر فرمایا زاد راہ لے جاؤ۔ زاد راہ کیا ہے؟ ہم اپنا جو بھی حج کا ضروری چیزیں ہوتی ہیں ہم ساتھ رکھتے ہیں، سفر کا سامان، تو کیا فرمایا سب سے بہتر زاد راہ کیا رکھنا ہے؟ تقویٰ رکھنا ہے۔ تقویٰ اور پرہیزگاری کا وہ زاد راہ ہے جو کہ آپ سامان میں نہیں رکھتے، اپنے دل میں رکھتے ہیں، ہر وقت دل میں تقویٰ پرہیزگاری ہونا، فرمایا یہ سب سے بہتر زاد راہ ہے۔ پھر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ میری نافرمانی سے بچو۔ جاہلیت کے زمانے میں حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے کر نکلنے کو ایک دنیا دارانہ فعل سمجھا جاتا تھا، اور ایک مذہبی آدمی سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ خدا کے گھر کی طرف دنیا کا سامان لیے بغیر جائے گا۔ اس آیت میں اس غلط خیال کی تردید کی گئی اور انہیں بتایا گیا کہ زاد راہ نہ لینا کوئی خوبی نہیں، اصل خوبی خدا کا خوف اور اس کے احکام کی خلاف ورزی سے اجتناب اور دنیا کی زندگی پاکیزہ ہونا ہے۔ جو مسافر اپنے اخلاق درست نہیں رکھتا اور خدا سے بے خوف ہو کر برے اعمال کرتا رہے، وہ زاد راہ ساتھ نہ لے، محض ظاہری میں فقیری کی نمائش کرتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ حج کی طرف جا رہے ہیں تو دنیا کا ساز و سامان کیوں لے کر جا رہے ہیں، بتایا گیا یہ غلط طریقہ ہے، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ جو اس کو ضروریات کی زندگی کا سامان ہے وہ اس کو لے کر جائے گا، کوئی ایسی نہیں ہے فقیری کہ اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے اور پھر وہ فقیر بن کے بیٹھا رہے گا اور اپنی ضرورتوں کے لیے دوسروں کا منہ دیکھے گا، بلکہ اپنا ظاہر انسان اپنی ضرورت کا سامان اللہ تعالیٰ نے جیسے زندگی میں رہبانیت اور جو ایکسٹریمزم کے راستے ہیں نا ان سب کا رد کیا گیا اسلام میں، جو بالکل فقیرانہ زندگی یا وہ ان کا رد کیا گیا ہے۔ دیکھیے کہ قرآن میں بتایا جا رہا ہے اپنا زاد راہ پاس رکھو، اور پھر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ جو وہ کرتے تھے کہ ظاہری طور پہ ڈھونگ رچانے کے لیے فقیری کا یعنی، لیکن اندر سے ان میں کوئی تقویٰ پرہیزگاری نہیں ہوتی، تو فرمایا سب سے بہترین زاد راہ جو تم نے رکھنا ہے اپنے پاس وہ کیا ہے؟
وہ تقویٰ ہے، وہ پرہیزگاری ہے، وہ خدا کا خوف ہے، اس کے خلاف ورزی سے، اس کے حکم کی خلاف ورزی سے بچنا ہے۔ جو مسافر اپنے اخلاق درست نہیں رکھتا اور خدا سے بے خوف ہو کر برے اعمال کرتا ہے، وہ اگر زیادہ راہ ساتھ نہ لے کر محض ظاہری میں فقیری کرتا ہے تو اس نمائش کا کوئی فائدہ نہیں۔ خدا اور خلق دونوں کی نگاہ میں وہ ذلیل ہوگا اور اپنے اس مذہبی کام کی بھی توہین کرے گا جس کے لیے وہ سفر کر رہا ہے، لیکن اگر اس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا، اس کے اخلاق درست ہوں گے، تو خدا کے ہاں بھی اس کی عزت ہوگی اور خلق بھی اس کا احترام کرے گی، چاہے اس کا توشہ دانہ کھانے سے بھرا ہوا۔ یعنی اصل چیز جو ہے وہ اخلاق ہے، انسانوں میں بھی یہی چیزیں دیکھی جاتی ہیں اور اللہ کے ہاں بھی یہی چیز دیکھی جائے گی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 198۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ لیسا علیکم نہیں تم پر جناح کوئی گناہ ان اگر تم تبتغوا تلاش کرو فضلم فضل من ربکم اپنے رب سے، فإذا پھر جب افضتم تم لوٹو، من عرفات عرفات فاذکروا من عرفات عرفات سے، فاذکروا تو یاد کرو اللہ کو عند قریب المشعر الحرام مشعر حرام کے، واذکروا اور یاد کرو کما جیسے ہداکم اس نے تمہیں ہدایت دی، وَإِنْ اور اگر تم تھے من قبل ہی اس سے پہلے لمن الضالین ضرور تم ناواقف تھے۔ اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ پھر جب عرفات میں چلو تو مشعر حرام مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی، ورنہ اس سے پہلے تم بھٹکے ہوئے تھے۔ تو اب یہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ کا فضل سے مراد یعنی معاش کرنا ہے، وہاں پہ حج کے دوران بھی معاش کیا جا سکتا ہے۔ ہم اس کی تفسیر پڑھنے ہیں، پھر مزید اس کو اسٹڈی کریں گے کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس میں مذائقہ نہیں ہے۔ یہ بھی قدیم عربوں کا ایک جاہلانہ تصور تھا کہ سفر حج کے دوران میں کسب معاش کے لیے کام کرنے کو وہ برا سمجھتے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک کسب معاش ایک دنیا دارانہ فعل تھا اور حج جیسے ایک مذہبی کام کے دوران میں اس کا ارتکاب مذموم تھا۔ قرآن اس خیال کی تردید کرتا ہے، انہیں بتاتا ہے کہ خدا پرست آدمی جب خدا کے قانون کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی معاش کے لیے جدوجہد کرتا ہے تو دراصل اپنے رب کا فضل تلاش کرتا ہے اور کوئی گناہ نہیں، اور اگر وہ اپنے رب کی رضا کے لیے سفر کرتے ہوئے اس کا فضل بھی تلاش کرتا جائے۔ تو یہاں پہ ہمارے ہاں تو اس چیز کا کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن وہاں پہ جو آپ دیکھیں گے کبھی حج عمرے پہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے تو جیسے نائجیرین لوگ جو ہوتے ہیں، جو افریقن ہوتے ہیں، وہ یہ کام وہ ان کا اس پہ عمل ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے اپنے ساتھ ایسی چیزیں رکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے وہ کھانے پینے کے سٹالز لگا لیتے ہیں، کوئی چھوٹی موٹی چیزیں وہ بیچ رہے ہوتے ہیں، ضروریات کی چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں۔ تو ان میں یہ کانسیپٹ ہے کہ وہ صرف حج ہی نہیں کرتے بلکہ ساتھ ساتھ وہ اپنا کسب اور معاش بھی یعنی اپنا چھوٹا موٹا بزنس بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی سعادت عطا فرمائی تھی 2018 میں حج کی، تو وہاں پہ ان لوگوں کو انہیں خصوصیت کے ساتھ، ویسے عام دنوں میں بھی آپ دیکھیں گے اگر صرف عمرے پہ بھی جائیں گے تو وہ لوگ کچھ نہ کچھ اس طرح سے کسب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حج کے موقع پہ خصوصیت کے ساتھ، جیسے کہ وہاں پہ اتنی سہولتیں نہیں ہوتی، جیسے مزدلفہ کا قیام تھا تو وہاں صبح کو اس طرح سے ناشتے کا اس طرح سے سامان نہیں تھا، کیونکہ کھانا پینا مینا میں اور عرفات میں ہوتا ہے، مزدلفہ میں آپ کا تھوڑی دیر کا قیام ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں نے وہاں پہ ایسے اپنے اس طرح سے کیا تھا کہ اپنا یعنی ساتھ ساتھ ان کا بزنس بھی تھا کہ انہوں نے چائے کے سٹالز یا اس طرح کی چیزیں لگائی ہوئی تھیں۔ تو یہ پہلے قدیم زمانے میں بتایا جا رہا ہے کہ کیا تھا کہ لوگ اس چیز کو غلط سمجھتے تھے کہ حج کے لیے گئے ہیں تو کاروبار کیوں کر رہے ہیں، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا ہے کہ ایسا غلط نہیں ہے، اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو وہ اللہ کا فضل تلاش کریں۔ تو اب دیکھیے کہ وہ جن ملکوں سے آتے ہیں وہاں پہ غربت اتنی ہے، اگر وہ حج پہ آتے ہیں، حج پہ اتنا وہ خرچہ کر کے آتے ہیں، تو اگر وہ ساتھ اپنا کسب اور معاش اپنا کچھ کما بھی رہے ہیں تو اس میں بتایا گیا کہ یہ کوئی برائی نہیں ہے، نہ یہ دنیا دارانہ فعل ہے، بلکہ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنا ہے۔ اس کو اگر وہ اس میں کوئی گناہ نہیں کرتے، زیادتی نہیں کرتے، کسی جھوٹ سے کام نہیں لیتے، اور اس میں جو ہے کوئی بھی جو ہے ایسا کام نہیں کرتے جو شریعت کے خلاف ہے، تو پھر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اس میں بتایا گیا کہ اس چیز میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔
اور پھر آگے کیا فرمایا جا رہا ہے، جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس کی اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، ورنہ اس سے پہلے تم بھٹکے ہوئے تھے۔ یعنی جاہلیت کے زمانے میں خدا کی عبادت کے ساتھ جن دوسرے مشرکانہ اور جاہلانہ افعال کی آمیزش ہوتی تھی ان سب کو چھوڑ دو، اور اب جو ہدایت اللہ نے تمہیں بخشی ہے اس کے مطابق خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ تو اس میں جو ہے احکام، جیسے عرفات سے جب چلتے ہیں حاجی 9 ذی الحجہ کو، تو رات وہ مزدلفہ میں گزارتے ہیں کھلے آسمان تلے، جیسے کہ میں نے بھی بتایا۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ مزدلفہ میں پھر تم وہاں ٹھہر کر اللہ کو خوب یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو کہ اس نے ہدایت دی۔ دیکھیے ہم تو نہیں جانتے تھے کیا ہوتے ہیں احکام، کیا ہوتے ہیں شریعت، حج کیا ہوتا ہے، عمرہ کیا ہوتا ہے، قربانی کیا ہوتی ہے، عرفات کیا ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا نبی اور رسول جو ہے اور یہ کتاب دے کر بھیجا، جنہوں نے ہمیں ایک چھوٹے سے چھوٹے معاملے سے لے کے بڑے سے بڑے معاملے میں ہر چیز کی رہنمائی فرمائی۔ آپ دیکھیے اب صحیح بخاری کے کبھی صرف باب کھول کے پڑھنا شروع کر دیں تو ہر چیز کا چیپٹر ہے جس میں ایک ایک چیز کا ڈیٹیل میں بیان ہے، تمام حدیثیں جمع کی گئی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہم پہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہم ناسمجھ تھے، کم عقل تھے، اس نے ہمیں یہ دین عطا فرمائے، شریعت عطا فرمائی، یہ سمجھ عطا فرمائی، ورنہ ہم بھٹکتے ہی رہتے، ہمیں کبھی بھی سیدھے راستے کی پہچان نہ ہوتی اور ہم ہمیشہ ایک کنفیوژن کی سٹیٹ میں رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں کلیئر کی ہمارے لیے۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 199۔ ثم عفیدوا من حیث افاد الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ ثم پھر افیدوا تم لوٹو، من حیث اس سے جہاں افادہ لوٹے، الناس لوگ، واستغفروا اور مغفرت چاہو، اللہ اللہ کی، ان اللہ بے شک اللہ، غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر جہاں سے سب لوگ پلٹتے ہیں وہاں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ تو پھر اس کے بعد کیا بتایا جا رہا ہے، پھر وہاں سے پلٹ آؤ۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں عرب کا معروف طریقہ حج یہ تھا کہ 9 ذی الحجہ کو مینا سے عرفات جاتے، رات کو وہاں سے پلٹ کر مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے، مگر بعد میں زمانے میں رفتہ رفتہ قریش کی برہمنیت قائم ہو گئی، تو انہوں نے کہا ہم اہل حرم ہیں، ہمارے مرتبے میں یہ بات فروتر ہے کہ عام اہل عرب کے ساتھ عرفات تک جائیں، چنانچہ انہوں نے یہ شان امتیاز قائم کی کہ مزدلفہ تک جا کر ہی پلٹ آتے ہیں اور عام لوگوں کو عرفات تک جانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر یہی امتیاز بنی خزاعہ اور بنی کنانہ اور ان دوسرے قبیلوں کو بھی حاصل ہو گیا جن کے ساتھ قریش کے شادی بیاہ کے رشتے تھے۔ آخرکار نوبت یہاں تک پہنچی کہ جو قبیلے قریش کے حلیف تھے ان کی شان بھی عام عربوں سے اونچی ہو گئی، انہوں نے بھی عرفات جانا چھوڑ دیا۔ اس فخر و غرور کا بت اس آیت میں توڑا گیا۔ آیت کا خطاب خاص قریش اور ان کے رشتہ دار حلیف قبائل کی طرف ہے، اور عام خطاب ان سب کی طرف ہے جو آئندہ کسی بھی قسم کے امتیاز اپنے لیے مخصوص کرنا چاہیں۔ ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ سب لوگ جہاں تک جاتے ہیں انہی کے ساتھ جاؤ، انہی کے ساتھ ٹھہرو، انہی کے ساتھ پلٹو۔ اب تک جاہلیت کے فخر و غرور کی بنا پر سنت ابراہیمی کی جو تم خلاف ورزی کرتے رہے ہو اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ تو اب اس آیت میں کیا بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے عرفات میں جانے کو ضروری نہیں سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے ہم تو عرب کے ہیں، ہم تو تھوڑے افضل ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ بس ہم مزدلفہ میں جائیں اور ہو کے آ جائیں، ہمارے لیے اتنا حج کافی ہے۔ پھر کیا ہوا، ان کی رشتہ داریاں انہوں شروع ہوئیں دوسرے قبیلوں کے ساتھ، تو انہوں نے بھی جانا چھوڑ دیا، آہستہ آہستہ انہوں نے یعنی دیکھیے کہ اس طرح سے ہی چینجنگ آتی ہے نا، جب آپ تھوڑا سا یعنی جاتے ہیں بدعت کے راستے پہ کہ نہیں ایسے کر لیتے ہیں، کرتے کرتے وہ نسلوں تک وہ چیز بگڑ جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا کہ تم بھی وہاں سے پلٹو جہاں سے باقی لوگ پلٹتے ہیں اور اللہ سے معافی چاہو، وہ معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا۔ تو دیکھیے دین تو اول سے آخر تک ایک ہی ہے، جب سے انسان کی تخلیق ہوئی آخر تک چیزیں اس طرح سے، کچھ احکام تھے جو کہ اس دور کے لیے تھے بھی نہیں، آج کے ہی دور کے لیے تھے، قیامت تک کے لیے انسان اس کتاب کے لیے، اس کتاب کے احکامات کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے، تو دیگر شریعتیں عطا فرمائی گئیں، ملتے جلتے احکام دیے گئے، حج کا طریقہ ان کو بھی بتایا گیا، نماز روزے رکھنے کا طریقہ ان کو بھی بتایا گیا، ان کو بھی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ بتایا گیا، اور آخری شریعت میں ہمارے لیے کامل کر دیا گیا، دین کو مکمل کر دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے ہم پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے آخری امت میں سے پیدا فرمایا ہے۔ کئی سارے انبیاء اور اس کی خواہش کرتے تھے کہ وہ اس امت میں پیدا ہوں، اس امت کی فضیلتوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی کتاب سے ہدایت، تقویٰ، پرہیزگاری عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ذی الحجہ کے جو ایام چل رہے ہیں ہمیں ان کی صحیح معنوں میں قدر عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے جو حدیثیں سنی دنیا سے بے رغبتی کے بارے میں، ہمیں ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل جو ہم حج کے احکام پڑھ رہے ہیں انہیں ہمیں یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہم سب کو بار بار حج مقبول کی سعادت عطا فرما، حج مبرور کی سعادت عطا فرما۔ اللہ عز و جل ہمارے لیے غیب سے اسباب پیدا فرما اور ہمیں بھی اپنے پاک در کی بادب حاضری نصیب فرما۔ اپنے اور اپنے حبیب کے روضہ رسول پہ حاضر ہو کے درود و سلام پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں ان سے درگزر فرما۔ اے اللہ عز و جل ہمیں ان ایام میں زیادہ سے زیادہ اپنا ذکر کرنے، اپنی تسبیح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا ہمیں قرآن سے رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا ہمیں تقوی و پرہیزگاری عطا فرما، ہمیں فضولیات سے محفوظ فرما۔ اے مالک و مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ عز و جل جتنے بھی اسلام بہنیں ابھی شامل ہیں ان سب کو مالک و مولا ان سب کے بھی علم و عمل میں اضافہ عطا فرما، ان کی تمام حاجات پہ رحم و کرم کی نظر فرما۔ اے مالک و مولا ان سب کے صدقے میں مجھے بھی ہدایت، تقویٰ، پرہیزگاری عطا فرما۔ اے مالک و مولا ہم نے جو مانگا ہے اسے قبول کر لے، اور ہم جو ابھی نہیں مانگ سکے کم وقت ہونے کی وجہ سے اسے بھی ہمارے حق میں جو بہتر ہے اسے بھی ہمیں عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔